ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ایک خوشی، جیسے آدمی خوشخبری سناتا ہے، اس انداز سے یہ بات کہی کہ حضرت الحمدللہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو. وہی احسان کا درجہ، وہی ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، خوب شکر ادا کرنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے ایسا. لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ یہ درجہ صرف نماز ہی میں حاصل ہوا یا جب گھر میں بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہو، بچوں کے ساتھ کرتے ہو تو اس وقت بھی حاصل ہو؟ جی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تعلق عبادات ہی سے ہے، گھر والوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق ساری زندگی سے. کیا مانا کہ جب تم کسی سے، اپنے گھر والوں سے کوئی معاملہ کر رہے ہو، دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، جس سے بھی معاملہ کر رہے ہو، پڑوسیوں سے، تو تمہارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں جو سنت کے مطابق. تو اس لیے احسان صرف عبادات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں. کیونکہ جب یہ فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، تو بندگی کے دو معنی، عبادت کے دو معنی ہیں. ایک عبادات ہیں جن کو جو براہ راست عبادات ہی کہلاتی ہیں، ان کا کوئی اور مقصد سوائے عبادت کے نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. اور ایک عبادت وہ ہے جو اپنی ذات میں تو عبادت نہیں تھی، اس کا مقصد دنیاوی کام بھی تھے، لیکن حسن نیت سے اور اتباع سنت سے وہ عبادت بن جاتی. اس لحاظ سے مومن کی ساری زندگی عبادت ہے، یا بلا واسطہ عبادت یا بواسطہ نیت عبادت. تو اس لیے تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ اس پر بھی صادق آتا ہے. تو آدمی کو یہ بھی مشق کرنی ہوتی ہے کہ بھئی میں اس سے تصور کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے ہر کام. یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کو یہی منزل ہے بندے کی کہ اس کو اس دنیا میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا